آڑتی اور کسان کے درمیان پیش آنے والے قرض کے مسائل۔ محمد لقمان صاحب لکھتے ہیں کہ عام طور پر آڑتی کسانوں کو کاشتکاری کے لیے قرض دیتے ہیں اور قرض دیتے وقت یہ شرط لگاتے ہیں کہ کسان اپنی پیداوار اسی آڑتی کو بیچے گا یا اسی کے ذریعے کمیشن پہ بکوائے گا۔ کیا قرض دیتے وقت اس طرح کی شرط لگانا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڑتی کا کسان کو اس شرط کے ساتھ قرض دینا کہ کسان اپنا مال اسی آڑتی کو بیچے گا یا اس کے ذریعے کمیشن پہ بکوائے گا، یہ سود کی ایک صورت ہے، ناجائز و حرام ہے۔ یوں ہی قرض دیتے وقت صراحتاً یعنی لفظوں میں تو یہ طے نہ ہو لیکن دلالتاً طے ہو، یعنی وہاں یہ بات مشہور و معروف ہو کہ جب کسی آڑتی سے قرض لیا جائے تو مال اسی کو بیچنا ہوگا یا اسی کے ذریعے کمیشن پہ بکوانا پڑے گا، تو یہ معاملہ بھی سود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام اور گناہ ہے، کیونکہ قرض کی واپسی پر صرف طے شدہ اضافی رقم لینا ہی سود نہیں ہے بلکہ قرض کی بنا پر کوئی بھی مشروط نفع و فائدہ سود ہی ہے، اور جہاں آڑتی ہی کو بیچنا یا اس کے ذریعے کمیشن پہ بیچنا اس قرض دینے والے آڑتی کا نفع ہے، اور جہاں کسان قرض لینے کی وجہ سے ہی اس چیز کا پابند ہے، کیونکہ اگر قرض نہ لیا ہوتا تو کوئی بھی اس طرح پابند نہ ہوتا، اور قرض کی وجہ سے جو بھی نفع حاصل کیا جائے حدیث کے حکم کے مطابق وہ سود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قرض جر منتفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر عقد قرض پہلے ہو اور یہ بے اس میں نصاً یا دلالتاً مشروط ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ بے بشرط القرض نہیں بلکہ قرض بشرط البیع ہے، اور قرض شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ راجح یہ ہے کہ یہ بھی ممنوع ہے کہ اگرچہ شرط مفسد قرض نہیں مگر یہ وہ قرض ہے جس کے ذریعے سے ایک منفعت قرض دینے والے نے حاصل کی اور یہ ناجائز ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قرض جر منتفعۃ فہو ربا، یعنی جو قرض نفع کھینچے وہ سود ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 17 صفحہ نمبر 275۔ اہم وضاحت: بعض آڑتیوں کو اس طرح قرض کے لین دین کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے تو وہ یوں کہتے ہیں یہ رقم فصل کی ایڈوانس قیمت بھی تو ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ معاملہ ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ جہاں عمومی طور پر رقم دیتے وقت صراحتاً یا دلالتاً کسی بھی طرح سے آپس میں سودا طے کرنا نہیں پایا جاتا، جبکہ خرید و فروخت کے لیے صراحتاً یا دلالتاً سودا طے ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر خرید و فروخت منعقد ہی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ رقم فصل کی ایڈوانس قیمت نہیں ہو سکتی بلکہ قرض ہی ہے جس کا حکم ہم پہلے بیان کر چکے۔ اگر ہم یہاں خرید و فروخت تسلیم کرتے ہوئے اس رقم کو فصل کی ایڈوانس قیمت قرار دیں تب بھی خرید و فروخت کا یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ خرید و فروخت صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قیمت مقرر ہو، قیمت کے مقابلے میں خریدی جانے والی چیز اور اس کی مقدار وغیرہ معلوم و متعین ہو۔ اگر قیمت یا بیچی جانے والی چیز میں ایسی جہالت پائی جائے جو بعد میں جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے تو اس کی وجہ سے معاہدہ ایگریمنٹ فاسد ہو جاتا ہے، اور ایسے ناجائز معاہدے کی وجہ سے معاہدہ کرنے والے گناہگار ہوتے ہیں۔ اگر ایسا معاہدہ کر بھی لیا جائے تو اسے توڑنا واجب ہے، جبکہ یہاں کسان کو رقم دیتے وقت یہ طے نہیں کیا جاتا کہ اس رقم کے بدلے کس کوالٹی کتنی فصل خریدی جا رہی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے لیے ایجاب و قبول کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے۔ بیع کا رکن ایجاب و قبول کے ایسے الفاظ ہیں جو تبادلے پر دلالت کریں یا جو چیز اس ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو، یعنی کچھ بولے بغیر باہم لین دین کرنا۔ پس بیع کا رکن ایسا فعل ہے جو دو مملوکہ چیزوں کے باہم تبادلے میں رضامندی پر دلالت کرے، چاہے وہ قول ہو یا کوئی عمل ہو۔ فتاوی شامی جلد 4 صفحہ نمبر 504۔ خرید و فروخت میں قیمت اور بیچی جانے والی چیز کا معلوم ہونا ضروری ہے، چنانچہ فتاوی ہندیہ میں ہے مبیع یا ثمن کی جہالت بیع کے جائز ہونے سے مانع ہے جبکہ اس کی وجہ سے سپرد کرنا متعذر ہو۔ صدر الشریعہ
مفتی احمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بیع کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ مبیع و ثمن دونوں اس طرح معلوم ہو کہ جھگڑا پیدا نہ ہو سکے۔ اگر مجہول ہو کہ جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے تو بیع صحیح نہیں۔ مثلا اس ریوڑ میں سے ایک بکری بیچی جائے، اس چیز کو واجبی دام پر بیچا جائے، اس قیمت بیچا جو فلاں شخص بتائے، وغیرہ وغیرہ۔ بہار شریعت دل 2 صفحہ نمبر 617۔